کئی سال گزرے خبر ہی نہیں، کئی سال گزرے خبر ہی نہیں، کہاں دن گزارا کہاں دن گزارا واہ جناب کیا کہہ دیا، کمال ہے، ارشاد ارشاد، میرا پورا دیوان آپ کے اس شعر کے صدقے۔ دوپہر کے 2 بجنے کو آئے ہیں، مشاعرے کی محفل ابھی پروان چڑھ رہی ہے، پر شاعر بول نہیں پا رہا، بہت کوشش کرنے پر بھی مصرع یاد نہیں آتا۔ مشاعرہ پھر آگے بڑھتا ہے، پھر شاعر کے کان میں شعر پھونکے جاتے ہیں، شعر ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں جان بوجھ کر کہ شاعر بشیر صاحب کی یادداشت کسی طرح تو لوٹ آئے۔ واہ واہ کے دور پر دور چلتے ہیں، لیکن لفظ زباں پر آنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے تو ذرا کہ کس طرح الفاظوں کا جادوگر لفظوں کا محتاج ہوا جاتا ہے۔ سب آپ سے شعر سننا چاہتے ہیں کہ شعر سنا دیجئے۔ وہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ جی 60 سال جنہوں نے مشاعروں میں صرف داد ہی لوٹی ہو، گم ہوتی یادداشت کے بیچ بھی اپنے ہی شعروں کو سن کر بشیر صاحب کی خوشی آنکھوں میں اتر آتی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی سے شام ہو جائے۔ وہ زور زور سے ہنستے ہیں، خود شعر نہیں کہہ پاتے لیکن موسیقی میں اپنے شعر سن کر ارشاد کہتے ہیں۔ پھر گھنٹے 2 گھنٹے چلا یہ مشاعرہ ملتوی ہو جاتا ہے اور سنہری یادوں میں کھوئے بشیر صاحب جاگی آنکھوں میں ہی نیند کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ محبت ایک خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ تو جب لوگ ان کے چاہنے والے ان سے ملتے ہیں، ہم لوگ ملتے ہیں، تو وہ واپس وہی پل جینے لگتے ہیں جس میں وہ بادشاہ تھے۔ بھوپال کے عیدگاہ ہلز علاقے میں بشیر صاحب کا یہ آشیانہ، وہ در کہ جہاں ایک مدت تک لوگوں کا میلہ لگا رہتا تھا، اس گھر میں اب صرف تنہائی دستک دیتی ہے۔ وہ عظیم شاعر کہ جس نے بہت پہلے بدلتی دنیا کی نبض تھام لی تھی اور کہا تھا کہ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ ضرورتوں کا خلوص ہے، یہ مطابلوں کے سلام ہے۔ واقعی وہ مطلبوں کے ہی تو سلام تھے۔ اس مشکل وقت میں سائے کی طرح ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہے تو وہ ہیں بشیر صاحب کی شریک حیات راحت بدر۔ کیونکہ میاں بیوی کا، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ نے اس وقت میں ساتھ دیا ہے تو آپ واقعی صحیح بیٹر ہاف ہیں۔ جس نے عمر کی لمبی پاری ایک کامیاب شاعر کے طور پر گزاری ہو، مشاعرے لوٹے ہوں، وہ ذہن سے اترتے شعروں کے ساتھ پھر منچ پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ بشیر صاحب کی ادبی محفلوں سے دوری کی شروعات اسی طرح سے ہوئی۔ 100 خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ لیکن افسوس اتنا ہے کہ جتنی تیزی سے ڈیمینشیا نے ان کی یادداشت چھینی، اس سے دگنی تیزی سے لوگوں نے انہیں بسرا دیا۔ سمجھداری ہماری اسی میں ہے کہ ہم اس کو قبول کر لیں کہ بھئی بشیر صاحب کا ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ دنیا میں ہم سے دور تھے اور ہم سے دور ہو جاتے تھے تو لوگ اتنا انہیں اپنا بنا لیتے تھے کہ ان کو گھر کی یاد بہت کم آتی۔ ایسے کتنے موقع ہیں کہ جب بشیر صاحب کے شعر زندگی کے اندھیروں میں روشنی دکھاتے ہیں، اظہار عشق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہماری ہی دنیا میں رہ رہے اس عظیم شاعر کو شکریہ کہنے جاتے ہوں۔ اپنے ہر شعر میں ہمیں راہ دکھاتے ہماری دنیا کے یہ روشن دان ہیں، پر افسوس ہم اپنے روشن دانوں کی قدر کرنا بھول گئے ہیں۔ تو آخری بار بشیر صاحب کو مشاعرہ پڑھتے کب سنا تھا آپ نے؟ ارے ہاں، ابھی کل ہی تو آپ نے ان کا ایک شعر فیس بک اور ٹویٹر پر ٹیگ کیا تھا۔ بشیر صاحب کا ہی ایک شعر ہے، لہروں میں ڈوبتے رہے دریا نہیں ملا، اس سے بچھڑ کے پھر کوئی ویسا نہیں ملا،
میری ہی طرح وہ بھی اکیلا ہے شہر میں، میری ہی طرح وہ بھی اکیلا ہے شہر میں، اس کو بھی کوئی چاہنے والا نہیں ملا۔ کیمرامین عبید کے ساتھ شفالی، ETV نیوز بھوپال۔